خوش آمدید۔ آج ہم این برونٹے کے ایک بہت ہی خاص ناول دی ٹیننٹ آف وائلڈ فیلڈ ہال پر ایک گہری بات چیت کرنے والے ہیں۔ یہ 1848 میں آیا اور آتے ہی سمجھیں کہ ایک تہلکہ مچ گیا۔ جی ہاں، تہلکہ کہنا بالکل صحیح ہوگا۔ اور آج اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مختلف تنقیدی مضامین دیکھے ہیں، این برونٹے کی اپنی زندگی کے حوالے سے معلومات، اور وہ جو آن لائن بحثیں آج تک چلتی ہیں اس ناول پر۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے خود ناول کے جو موضوعات ہیں، اس کا جو انداز ہے، ان سب کا تجزیہ ہمارے سامنے ہے۔ اور آج ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ یہ کتاب اہم ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی 1848 میں ایسا کیا تھا اس ناول میں جس نے وکٹورین معاشرے کو آپ کہہ لیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل۔ اور اسے دبانے کی کوشش کیوں ہوئی، خاص طور پر این کی اپنی بہن شارلٹ کی طرف سے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ اور آج کیوں ہم اسے نسائی ادب کا ایک بنیادی، ایک بہت ہی جرأت مندانہ کام سمجھتے ہیں۔ جی، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان ذرائع کی روشنی میں اس ناول کی جو متنازع حیثیت رہی ہے اور جو اس کے اثرات ہیں جو آج تک محسوس ہوتے ہیں، انہیں سمجھیں، ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں۔ چلیں تو کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک جگہ ہے وائلڈ فیلڈ ہال، ویران سی الگ تھلگ۔ وہاں ایک پراسرار سی نوجوان بیوہ ہیلن گراہم آ کر رہنے لگتی ہیں۔ ساتھ میں ان کا چھوٹا بیٹا ہے آرتھر۔ اب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایسا ہو تو ظاہر ہے باتیں تو بنتی ہیں، چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اکیلی کیوں ہے۔ جی، اور ان باتوں میں ایک مقامی نوجوان کسان ہے، گلبرٹ مارکم، وہ بھی شامل ہے۔ شروع میں تو وہ ہیلن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی شخصیت سے، ذہانت سے۔ جی ہاں۔ لیکن پھر گاؤں والوں کی باتیں سن کر وہ بھی شک کرنے لگتا ہے کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے، کوئی راز ہے۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ شاید اس کا کردار ٹھیک نہیں، یا وہ کسی سے چھپ رہی ہے۔ مگر پھر کہانی میں ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ ہیلن گلبرٹ کا شک دور کرنے کے لیے اسے اپنی ڈائری دے دیتی ہیں جی، کہ تم خود پڑھ لو سچ کیا ہے۔ اور اس ڈائری سے ایک بالکل ہی مختلف، بلکہ کہنا چاہیے کہ دل دہلا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اس کی شادی کی کہانی، ایک ایسے شخص سے جو بظاہر بڑا دلکش، امیر، ہنسمکھ تھا، آرتھر ہنٹنگٹن۔ جی ہاں، لیکن شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو انتہائی ظالم ہے، خود غرض، بہت زیادہ شراب پینے والا، اور صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی اذیت دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں، یہ تفصیلات، جنہوں نے 1848 کے پڑھنے والوں کو اصل میں چونکایا تھا۔ اب سوچیں، وہ زمانہ تھا جب عورتوں سے بس یہی امید کی جاتی تھی کہ شادی جیسی بھی ہو نبھاؤ، خاموشی سے برداشت کرو۔ صحیح۔ مگر این برونٹے نے شراب نوشی کے نقصانات، گھریلو تشدد، اور یہ تشدد صرف مار پیٹ نہیں تھا، یہ جذباتی، زبانی، نظر انداز کرنا، کنٹرول کرنا، یہ سب کچھ۔ اور میاں بیوی کی وہ تلخ لڑائیاں انہوں نے بغیر کسی جھجک کے بڑی بے باکی سے دکھایا۔ یہ حقیقت پسندی، یہ اس دور کے لیے بہت نئی بات تھی۔ تو صرف کہانی ہی نہیں بلکہ جس طرح سے وہ لکھی گئی وہ بھی ایک طرح سے باغیانہ تھا۔ اور پھر ہیلن کا وہ قدم، شوہر کو چھوڑ دینا، بیٹے کو لے کر الگ ہو جانا، یہ تو اس زمانے کے سماجی اصولوں پر سیدھی چوٹ تھی۔ بالکل چوٹ تھی۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف سماج کے خلاف نہیں تھا، یہ قانونی طور پر بھی بہت بڑا رسک تھا۔ اچھا؟ جی، اس وقت انگلینڈ میں کورچر کا قانون چلتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شادی کے بعد عورت کی اپنی کوئی قانونی پہچان، کوئی شناخت نہیں رہتی تھی، وہ اپنے شوہر میں ضم ہو جاتی تھی۔ یعنی اس کی جائیداد، اس کی کمائی، یہاں تک کہ اس کے بچے بھی قانونی طور پر شوہر کی ملکیت تھے۔ عورت نہ اپنے نام پر کوئی کانٹریکٹ کر سکتی تھی، نہ مقدمہ چلا سکتی تھی، اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی قانونی طور پر۔ یہ تو مطلب عورت قانونی طور پر غائب ہی ہو جاتی تھی شادی کے بعد؟ یہ تو آج سوچنا بھی مشکل ہے۔ اور وہ جو سیپریٹ سفیئرز کا نظریہ تھا، جی ہاں، وہ بھی تھا سیپریٹ سفیئرز، یعنی مرد کا کام باہر کی دنیا ہے، سیاست، بزنس، نوکری، اور عورت کا دائرہ گھر کے اندر ہے، بچوں کی دیکھ بھال، گھر چلانا، اور سب سے اہم، شوہر کو خوش رکھنا، اس کی خدمت کرنا، یہ عورت کا فرض مانا جاتا تھا۔ اس سارے پس منظر میں تو ہیلن کا قدم واقعی ناقابل یقین لگتا ہے۔ شوہر کو چھوڑنا، بیٹے کو لے کر چلی جانا، اور پھر اپنی پینٹنگز بیچ کر گزارا کرنا، یہ تو ہر طرح سے بغاوت تھی۔ صرف بغاوت نہیں، یہ قانونی طور پر جرم بھی بن سکتا تھا۔
شوہر کی مرضی کے بغیر بچے کو لے جانا اغوا سمجھا جا سکتا تھا، اچھا، اور اپنی کمائی سے رہنا اس طبقے کی عورت کے لیے تو یہ سوچنا بھی ناممکن تھا۔ اس وکٹورین آئیڈیل جو تھا نا، مثالی ماں اور فرمانبردار بیوی کا، اس کو پوری طرح سے چیلنج کر رہی تھی۔ تو گویا وہ ایک قانون شکن ماں بن گئی لیکن اپنی مجبوری میں۔ ہاں، اور اس کی جو بنیادی شناخت ہے نا، اس کا جو اصل موٹیویشن ہے، اس کی ممتا ہی ہے۔ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اپنے بیٹے آرتھر جونیئر کو بچانے کے لیے، باپ کے اثر سے۔ جی، وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا باپ ہنٹنگٹن اپنی شراب نوشی سے، اپنی بد زبانی، لاپرواہی سے بیٹے پر کتنا برا اثر ڈال رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بیٹا بھی باپ جیسا بنے۔ یہ ڈر تھا اس کے ہر فیصلے کے پیچھے۔ ناول میں ویسے والدین پر ایک عمومی تنقید بھی ملتی ہے نا، شاید این برونٹے کے اپنے تجربات گورننس کے طور پر۔ بالکل، این نے امیر گھرانوں میں دیکھا تھا کہ بچوں کی پرورش میں کیسی غفلت برتی جاتی ہے، کیسے لاڈ پیار میں بگاڑا جاتا ہے۔ اس کی جھلک ہے ناول میں۔ اور ہیلن جس طرح اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے، اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ ہاں، وہ بیٹے کو شراب سے نفرت دلانے کے لیے دوا دیتی ہے۔ جی، اس پر گاؤں والے جیسے مسز مارکھم ہیں یا پادری صاحب، وہ تنقید کرتے ہیں کہ یا تو یہ بچے کو بگاڑ رہی ہے یا پھر بہت زیادہ سختی کر رہی ہے، مطلب وہ کسی بھی روایتی پیمانے پر پوری نہیں اتر رہی۔ لیکن ان ساری تنقیدوں کے باوجود گاؤں والوں کی بدگمانی، وہ تنہائی، سماجی دباؤ، جہاں اسے ایک مشکوک عورت شاید گنہگار سمجھا جا رہا ہے، ہیلن کی جو اپنی مضبوطی ہے، اس کی جو اخلاقی طاقت ہے، وہ کمال کی ہے۔ بلا شبہ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا اپنا ضمیر ہے اور اس کا ایمان۔ وہ جانتی ہے کہ وہ جو کر رہی ہے اخلاقی طور پر وہ صحیح ہے، چاہے دنیا اسے غلط کہے۔ اس میں ایک لچک ہے، وہ حالات سے ٹوٹتی نہیں، اپنا راستہ بناتی ہے۔ اکیلی کھڑی ہے لیکن لڑ رہی ہے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے۔ اور اس کا وائلڈ فیلڈ ہال سے نکلنا بھی تو ایک بڑا قدم تھا۔ پھر وہ فرضی نام رکھنا گریہم، جو شاید ان کی والدہ کا نام تھا شادی سے پہلے۔ جی، ایسا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جیسے اپنی شناخت کو دوبارہ پانے کی کوشش ہو۔ اور سب سے بڑی بات، ایک امیر گھرانے کی عورت کا اپنی پینٹنگز بیچ کر پیسے کمانا، یہ تو کلاس کی دیواریں بھی توڑنے والی بات تھی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس مشکل زندگی میں جو اس نے خود چنی ہے، وہ ایک طرح کی آزادی محسوس کرتی ہے جو اسے اس پچھلی زندگی میں، جو بظاہر آرام دہ تھی مگر گھٹن بھری تھی، کبھی نہیں ملی۔ اور ایک اور چیز جو شاید اس کے کردار کو سمجھنے میں مدد دے، وہ اس کی اپنی ماں کی کمی کا احساس ہے۔ ہیلن کی ماں جلدی فوت ہو گئی تھی، پرورش خالہ نے کی۔ این برونٹے کی اپنی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، تو شاید وہ ماں کے بغیر پلنے کا تجربہ اس نے ہیلن کے اندر بیٹے کے لیے وہ حفاظتی جذبہ اور بھی تیز کر دیا تھا۔ تو وہ بیٹے کو بچانے کے لیے سماج سے بھی ٹکرا گئیں، قانون سے بھی۔ یہ صرف ایک ماں کی کہانی نہیں، اس میں ایک گہری بغاوت بھی ہے نا؟ اور یہیں سے اس ناول کی وہ کاٹ، اس کی بنیاد پرستی نظر آتی ہے۔ بالکل، یہ ناول صرف ایک رومانوی کہانی نہیں ہے، یہ اس پورے پدرشاہی نظام پر جو وکٹورین انگلینڈ میں تھا، ایک طرح کی چارج شیٹ ہے۔ یہ مردوں کے اس حق کو چیلنج کرتا ہے کہ عورتیں اور بچے ان کی ملکیت ہیں۔ آرتھر ہنٹنگٹن اور اس کے وہ دوست، ہاں، وہ پورا گروہ جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، عورتوں کو بس ایک کھلونا سمجھتے ہیں، یہ اس زہریلی مردانگی کی ایک واضح تصویر ہے جس سے این نے دکھایا۔ لیکن یہ بھی اہم ہے کہ سارے مرد کردار منفی نہیں ہے۔ ہیلن کا بھائی ہے فریڈرک لارنس، وہ ایک اچھا کردار ہے، اور خود گلبرٹ مارکھم بھی شروع میں شک کرتا ہے لیکن آخر تک بدلتا ہے، سمجھدار بنتا ہے۔ جی ہاں، یہ توازن اہم ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ این مردوں کے خلاف نہیں تھی، وہ اس سسٹم کے خلاف تھی جو مردوں کو غلط طاقت دیتا تھا۔ اور پھر وہ مشہور منظر جسے بعد میں مے سنکلیئر نے کہا، دروازہ بند کرنا۔ ہاں، جب ہیلن رات کو اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیتی ہے تاکہ نشے میں دھت ہنٹنگٹن اندر نہ آ سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ عورت کے اپنے جسم پر، اپنی جگہ پر، اپنی مرضی پر اختیار کی ایک بہت طاقتور علامت بن گیا۔ یہ واقعی ایک بہت پاورفل سین ہے، اور مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ ناول اپنے وقت سے کتنا آگے تھا۔ ایک ایسی شادی چھوڑنے کا حق جس میں تشدد ہو،
بچوں کی پرورش کا سوال، عورت کی معاشی آزادی، خاص طور پر ایک آرٹسٹ کے طور پر، اور یہ جو صنفی کردار تھے ان کو چیلنج کرنا، یہ تو وہ باتیں ہیں جن پر قانونی جنگیں بہت بعد میں شروع ہوئیں۔ اور جس طرح یہ باتیں سامنے لائیں گی وہ طریقہ بھی اہم ہے۔ این نے خطوط کا استعمال کیا، ایپسٹولری ٹیکنیک۔ کہانی گلبرٹ اپنے دوست کو خط میں سنا رہا ہے اور اس خط کے اندر ہیلن کی ڈائری ہے۔ اچھا، اس طرح این نے ہیلن کو موقع دیا کہ وہ اپنی کہانی خود سنائے۔ یہ قاری کو مجبور کرتا ہے کہ وہ موازنہ کرے، گاؤں والے کیا کہہ رہے ہیں اور ہیلن خود کیا لکھ رہی ہے۔ وہ عوامی امیج اور نجی حقیقت کا فرق بہت اچھا دکھایا ہے۔ یہ واقعی ہوشیارانہ تکنیک تھی۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ناول کا جو مکمل ورژن ہے، ان ابریجڈ، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا کیوں؟ جی ہاں، یہ ضروری ہے کیونکہ این کی وفات کے بعد جب شارلٹ نے اس کا دوسرا ایڈیشن نکالا تو انہوں نے کچھ تبدیلیاں کیں۔ کچھ حصے جو شارلٹ کو زیادہ گھردری یا ناگوار لگے ہوں گے وہ نکال دیے۔ ان تبدیلیوں سے ناول کی وہ جو اصل کاٹ تھی، این کا جو اصل پیغام تھا، وہ تھوڑا کمزور پڑ گیا۔ تو این کے ویژن کو پوری طرح سمجھنے کے لیے مکمل متن پڑھنا بہتر ہے۔ اب آتے ہیں اس تنازع پر جو اس کی اشاعت کے فوراً بعد شروع ہوا۔ مطلب کتاب بکی تو بہت، جی ہاں، ہاتھوں ہاتھ لی گئی، لیکن ساتھ ہی تنقید بھی شدید ہوئی۔ بالکل، بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ نقادوں نے کہا یہ کھردرا ہے، وحشیانہ ہے، لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کہا گیا کہ بھئی اخلاق سکھانے کی کوشش تو ہے لیکن طریقہ غیر اخلاقی ہے۔ ایک مشہور نقاد تھے چارلز کنگزلے، انہوں نے کہا یہ نوجوان عورتوں کے لیے بالکل نامناسب ہے۔ دی اسپیکٹیٹر جیسے اخبار نے کہا کہ اس کا لہجہ موٹا ہے، کردار وحشی ہیں، جیسے ایک عورت سے ایسی کھری حقیقت نگاری کی امید ہی نہیں تھی۔ اور اس سب میں سب سے عجیب بات این کی اپنی بہن شارلٹ برونٹے کا کردار ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک افسوسناک پہلو ہے۔ شارلٹ، جنہوں نے خود جین ایئر لکھی تھی، ایک باغی ہیروئن بنائی تھی، انہوں نے ٹیننٹ کو اپنی بہن کی ایک مکمل غلطی کہا۔ کمال ہے۔ اور این کی وفات کے صرف 1 سال بعد جب اشاعت کے حقوق ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس ناول کو دوبارہ چھپنے سے روک دیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے این کی ادبی ساخت کو بہت نقصان پہنچایا لمبے عرصے تک۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شارلٹ، جو خود اتنی بڑی لکھاری تھیں، وہ اپنی بہن کے کام کو کیوں دبانا چاہیں گی؟ اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں، ذرائع مختلف باتیں بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شارلٹ کو شاید سچ میں لگتا تھا کہ اس ناول کے مشکل موضوعات نے این کی صحت خراب کی، وہ اس کی موت کی وجہ بنے۔ یہ ایک بہن کی فکر ہو سکتی ہے۔ یہ دوسری اور شاید زیادہ مضبوط وجہ یہ تھی کہ شارلٹ اور ان کے والد دونوں کو یہ ناول پڑھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ انہیں لگا کہ اس میں ان کے اپنے بھائی برانویل برونٹے کی تصویر بہت صاف اور منفی انداز میں دکھائی گئی ہے۔ برانویل، جو خود بھی پینٹر اور شاعر بننا چاہتے تھے لیکن شراب اور نشے کی وجہ سے جی، ناکام رہے، تباہ ہو گئے۔ ناول کے 2 منفی کردار ہیں، آرتھر ہنٹنگٹن اور لارڈ لوبرو۔ ان دونوں میں برانویل کی شخصیت، اس کی عادتیں، اس کی کمزوریاں، اس کا زوال، وہ بہت صاف نظر آتا ہے۔ این نے یقیناً اپنے بھائی کی زندگی سے اثر لیا ہوگا۔ اچھا، تو شارلٹ کے لیے شاید یہ گھریلو دکھ کو، اس رسوائی کو یوں سر عام لانا ناقابل برداشت تھا۔ وہ شاید خاندان کی عزت بچانا چاہتی تھیں۔ تو اس دباؤ کا خاص کر شارلٹ کی طرف سے نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دی ٹیننٹ آف وائلڈ فیلڈ ہال تقریباً 100 سال تک ادبی دنیا سے جیسے غائب ہی ہو گیا۔ این برونٹے کو بس شارلٹ اور ایملی کی چھوٹی بہن سمجھا جاتا رہا، کم ٹیلنٹڈ۔ ان کی اپنی آواز، ان کی ہمت، ان کا مقام، وہ سب نظر انداز ہو گیا۔ لیکن پھر وقت بدلا۔ 20ویں صدی میں خاص طور پہ جب فیمنسٹ کرٹیسزم آیا جی، تو این برونٹے اور ٹیننٹ کو دوبارہ دریافت کیا گیا۔ آج تو صورتحال بالکل مختلف ہے۔ بالکل۔ آج این برونٹے کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ ان کی حقیقت پسندی، جو ان کی بہنوں کی رومانیت سے الگ ہے، ان کی اخلاقی سنجیدگی، سماجی مسائل پر ان کی گہری نظر، ان سب کو سراہا جاتا ہے۔ اور ٹیننٹ آف وائلڈ فیلڈ ہال کو اب نہ صرف ان کا شاہکار بلکہ وکٹورین ادب کا ایک اہم ستون اور نسائی سوچ کا ایک ابتدائی نمونہ مانا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو دی ٹیننٹ آف وائلڈ فیلڈ ہال صرف ایک کہانی نہیں، یہ وکٹورین سماج پر ایک بہت ہی جرأت مندانہ تنقید ہے۔ جی، یہ ماں کی محبت کی طاقت، عورت کی ہمت کی ایک لازوال داستان ہے
اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ کیسے کبھی کبھی طاقتور آوازوں کو دبانے کی کوششیں ہوتی ہیں اور اس سے تاریخ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ خود این برونٹے کے اپنے کردار کو بھی دکھاتا ہے۔ وہ بظاہر کتنی پرسکون، خاموش طبع تھیں، لیکن اندر ایک مضبوط اخلاقی سمت اور گہرے مذہبی عقائد تھے۔ مثال کے طور پر وہ جو ناول میں یونیورسل سیلویشن یعنی کائناتی نجات کا تصور ہے، اچھا، کہ خدا کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ شاید آخر میں سب گنہگاروں کو بھی نجات مل جائے گی، یہ بھی اس زمانے کے سخت مذہبی ماحول میں ایک بہت غیر روایتی بات تھی، جو این کے اپنے کھلے ذہن کو دکھاتی ہے۔ واقعی یہ تو بہت گہری باتیں ہیں۔ اب آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے جو اسی گفتگو سے نکلتا ہے اور آج بھی اہم ہے۔ ضرور۔ ہیلن گراہم کی کہانی کو سوچیں۔ انہوں نے جو کیا، شوہر کو چھوڑا، بچے کو لے گئیں، خود کمایا، وہ اس وقت کے قانون کے خلاف تھا، شاید مجرمانہ بھی، لیکن کیا وہ اخلاقی طور پر غلط تھیں؟ شاید نہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج کے معاشرے میں جب کبھی موجودہ قانون یا سماجی اصول کسی فرد کے ضمیر سے، اس کی اخلاقیات سے یا بنیادی انسانی حقوق سے ٹکراتے ہیں تو ہم ان مسئلوں کو کیسے حل کرتے ہیں؟ خاص طور پر جب بات ذاتی آزادی کی ہو یا کسی کمزور فریق جیسے بچے یا مظلوم بیوی شوہر کے تحفظ کی ہو۔ قانون بڑھا ہے یا ضمیر کی آواز؟ یہ ایک بہت پرانی کشمکش ہے اور اس کا کوئی آسان جواب شاید نہیں ہے، لیکن یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور ایک اچھے معاشرے کو قانون اور اخلاق میں توازن کیسے رکھنا چاہیے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔